اور سفیان ثوری کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ حرام انکم سے چیریٹی دینا از لائک اپنے کپڑوں کو دھونا یورین کے ساتھ. کہتے ہیں فار دا کلوتھس دے آر پیوریفائڈ ود واٹر اونلی اینڈ دا سنز آر اریزڈ ود حلال اونلی. کہ کپڑے دھلتے ہی صرف پانی سے ہیں اور یورین سے نہیں، اور گناہ معاف ہی صرف حلال سے ہوتا ہے، حرام خرچے سے گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. چوتھی چیز جو کہ بہت بڑا ڈیفائننگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ برکت کا اٹھ جانا. حرام انکم سے لائف میں جو برکت ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور برکت ایسے کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں سب کو نہیں پتہ. برکت جو ہے نا کسی بھی چیز کو بینیفیشل اور لانگ ٹرم بنا دیتی ہے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو. یعنی تھوڑے سے زیادہ کا نکالنا اور چھوٹے سے بڑی خیر نکالنا یہ برکت کرتی ہے. اٹس اے سیکرٹ انگریڈینٹ جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ زیادہ کر دیتی ہے مال کو. چھوٹی خیر کو زیادہ وقت میں بھی برکت، تھوڑا وقت ہو زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کی لائف میں برکت نہیں ہے، ان کے کام پینڈنگ ہیں، انہوں نے گاڑی کے بھی کام کروانے ہیں، گھر کے بھی ہوم چورس پینڈنگ ہے، رینوویشن بھی پینڈنگ ہے، بہت ساری چیزیں پرچیز کرنی، ایوری تھنگ از پینڈنگ ان دیئر لائفز. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اینڈ دیر آر سم پیپل جو کہ بہت زیادہ بزی ہیں بٹ ایوری تھنگ از سارٹیڈ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا ارینجمنٹس کرتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی چیز پینڈنگ نہیں ہے، وہ ہر چیز کام کرتے جاتے ہیں اور ان کے کام ہوتے جاتے ہیں. برکت. ایون اولاد، کچھ لوگوں کی اولاد بے شک بہت زیادہ ہوتی ہے نمبرز میں، بٹ وہ اولاد ڈس اوبیڈینٹ ہے کیونکہ برکت اولاد میں نہیں ہے. وہ اولاد رنج اور دکھ اور غم کا باعث ہے کیونکہ حلال نہیں کھلایا گیا. وہ اولاد تکلیف کا باعث ہے. وہ اولاد خیر کا کام پروڈیوس نہیں کر سکتی. وہ اولاد صدقہ جاری نہیں ہے بلکہ سوء جاری ہے. اور کچھ لوگ جن کے 2-3 بچے ہیں لیکن انہوں نے حلال کھلایا ہے، وہ تھوڑا ہی کھلایا ہے، لیکن ان کی وہ جو اولاد ہے وہ بڑے بڑے دین کے لیے کام کر جاتی ہے. ان کی وہ اولاد ان کے لیے سرور اور ہیپینس اور خوشی اور اطمینان اور قرۃ اعین بن جاتی ہے انسان کے لیے. برکت. نالج. کچھ لوگ نالج گین کرتے ہیں، ساری سے زندگی ان کو اثر نہیں ہوتا، ان کی لائف میں وہ افیکٹ نہیں کرتا. دے کین ناٹ چینج دیم سیلوز. وہ بھول جاتے ہیں اور ان کے لیے وہ ایک ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا. بٹ دیر آر سم پیپل جن کی لائف میں برکت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ہی سیکھتے ہیں بٹ اٹ ٹرانسفارمز دیئر لائف. ایک حدیث پڑھی زندگی بدل گئی اس سے، اور دوسری اس نے کتابیں پڑھ لی تھی اس کو فرق نہیں پڑا. نالج ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور ہم اس کانسیپٹ کو بالکل بھول چکے ہیں انفارچونیٹلی. اتنا یہ ایک امیزنگ کانسیپٹ ہے کہ جو میکسیمائز کر دیتا ہے لائف کی کوالٹی کو. سو اٹس دا کوالٹی ناٹ دا کوانٹٹی. کوالٹی آف فوڈ، کوالٹی آف ٹائم، کوالٹی آف کڈس، کوالٹی آف نالج اٹ انہینسز. سو یہ بلیسنگ اس میں، یعنی برکت کا مطلب کہ زیادت الخیر، خیر کا بڑھ جانا. العمل کثیر فی وقت القلیل، بہت زیادہ کر لینا بڑے تھوڑے وقت میں، یہ برکت ہے. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ، تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، صرف ایک کین بچا اور وہ بھی ارینج کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس سے اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا بسم اللہ البرکۃ من اللہ، اور 1000 سے زیادہ صحابہ نے وہ کین پانی کا پیا اور وضو بھی کیا اس سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی لائف اور صحابہ کی لائف واز فل آف برکہ، تھوڑے سے زیادہ فائدہ. سو ایز مسلمز وی شوڈ ناٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن کہ زیادہ نمبرز یا زیادہ تعداد، نہ تھوڑا ہو بٹ برکت والا ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے. بس اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کی راضی کر لیں، کیونکہ ساری برکت کا سورس کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا، فرقان کو اتارا. So Allah subhanahu wa ta'ala is not just the source of barakah, rather Allah is full of barakah. القدوس، وہ جس کو چاہے نواز برکت سے. تو برکت ختم ہو جاتی ہے اس بندے کی لائف میں. 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ سارے نیک اعمال وہ قبول ہی نہیں ہوتے. جنرلی جو بھی نیک اعمال ہیں وہ انسان سے قبول ہی نہیں کیے جاتے ہیں. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو نیک اعمال کر رہا ہے اور حرام انکم کما رہا ہے، وہ گھر بنا رہا ہے اوشنز کے اوپر، یعنی سمندر کے اوپر،
جو کہ بالکل گر جائے گا، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اور عبداللہ بن عباس کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی will not accept salah of a person who has haram income within him. یعنی اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر حرام کا مال ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق، ان کے غلام تھا، اور اس غلام نے ان کو کھانا لا کے دیا. تو اکثر وہ پوچھتے تھے کہاں سے لے کے آئے ہو، تو اس دن وہ پوچھنا بھول گئے اور وہ کھا لیا. تو جب کھانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے آج پوچھا ہی نہیں. صحابہ ویری کانشیس اباؤٹ واٹ دے ور ایٹنگ. کہاں سے لے کے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں کہانت یعنی سورسری اور فارچون ٹیلنگ کیا کرتا تھا، اینڈ آئی واز بیڈ ایٹ اٹ. میں اتنا اچھا بھی نہیں کرتا تھا. تو میں نے کسی کو مجھے ملا، اس نے کہا مجھے فلاں فلاں بتاؤ، میں نے تکا مار دیا اور وہ تکا لگ گیا. تو مجھے آج وہ شخص ملا کہ تیری بات ٹھیک ہو گئی، اور اس نے مجھے کچھ مال دیا جس سے میں نے کھانا خریدا اور میں نے خود بھی کھا آپ کو ملا کے دے دیا. ابو بکر صدیق اتنے حیران اور پریشان ہو گئے کہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ. کہتے ہیں اف لک، افسوس ہے تجھ پہ، تف ہے تجھ پہ کہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ. اینڈ ہی انڈیوسڈ وامٹنگ. ابو بکر صدیق ہے یار، ٹھیک ہے غلطی سے کھا لیا، ڈن ڈسٹڈ، یا اللہ معاف کر دے. نہیں، ہی انڈیوسڈ وامٹنگ، کہ اندر نہ جائیے، اور الٹی کی، اور پھر الٹی کی، اور پھر الٹی کرنے لگے. تو فیملی نے کہا کہ بس کریں، اپنی جان نکال دیں گے آپ، اپنی روح کو نکال دیں گے آپ. کہتے ہیں اگر مجھے حرام کے کھانے کو نکالنے کے لیے جان بھی نکالنی پڑے I'll do it. اور پھر بیمار ہو گئے، اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلط الامعاء. یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرے، یا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو میری رگوں میں چلا گیا اور انٹسٹائنز میں چلا گیا. کیونکہ اللہ کی فرمایا کہ جو جسم کا حصہ حرام پہ پلے گا، ہیل فائر از ورتھی آف دیٹ پیس آف باڈی. جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 درہم کا انکار کرنا جو ڈاؤٹ فل ہے، حرام نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے. آج کل تو کیا کچھ بٹ کوائن آیا ہے، فورکس ٹریڈنگ آ گئی ہے، جن کی نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے. میں نہیں کہہ رہا فی الحال، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ڈاؤٹ فل ہے. لیکن ہم لوگ آرام سے بس آنا چاہیے بھائی، آنا چاہیے. ان مولویوں کیا پتا. ہاں عبداللہ کہتے ہیں کہ فار می ٹو ریجیکٹ 1 درہم وچ از ڈاؤٹ فل از مور بلیوڈ. مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 درہم کا انکار کروں جو ڈاؤٹ فل ہے. کس سے کمپیریزن کہ میں 100,000 درہم، اور پھر بولا 100,000 اور 100,000 اور 6 دفعہ کہا 600,000 درہم میں صدقہ دوں. اس سے زیادہ بہتر مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ میں 1 درہم کا کو نہ کر دوں کہ نہیں مجھے ہی نہیں چاہیے. اینڈ that's how conscious the Salaf Salihin were. ابی عبد الرحمن العمری رحمہ اللہ، ان سے پوچھا کہ مجھے ایک ایڈوائز کریں، مجھے نصیحت کریں. تو نے کیا کہا؟ وہ جھکے اور انہیں نا ایک پیبل ایک پیس آف اسٹون اٹھایا اور کہا کہ اتنی اماؤنٹ آف کوشن اختیار کریں لائف میں. تم اتنی کوشن، احتیاط اختیار کر لینا لائف میں، عبادات میں اور معاملات میں. یہ بہتر ہے تمام انسانیت کی تمہارے لیے دعاؤں سے، کہ تمام انسانیت تمہارے لیے دعائیں کرے. اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم اتنی سی ورع اختیار کرنا. اللہ کے میں نے کہا تھا ابو ہریرہ کو، کن ورعا تکن عبد الناس. اتنی سی ورع، کوشن اختیار کر لو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. تو یہ تو تھے مرد. اور ہماری خواتین کیسی تھیں؟ سلف صالحین کی بیویاں. آج کل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہسبینڈ سے مجھے گوچی کے اور شنیل کے بیگز چاہیے، اور مجھے ایل وی کے اور فلاں فلاں کے جو ہے نا ایسیسریز چاہیے، اور کپڑے چاہیے، اور پرفیومز چاہیے. لا الہ الا اللہ. چاہے جہاں سے کمائیں، ہمیں لگژریز چاہیے لائف کی. بھائی ہمیں دبئی کی ٹرپ کرنی ہے، ہمیں فلاں فلاں جگہ شاپنگ کرنی ہے. وی ڈونٹ کیئر آپ کہاں سے لے کے آئیں، بس آنا چاہیے. اور اللہ معاف کرے، بیویاں شوہروں کی رسپیکٹ بھی اس لیے کرتی ہیں کہ وہ زیادہ مال کمائے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو. اور ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز تھے کیا کرتے تھے، ان کی بیویاں نا ان کو جب صبح تیار کرتی ہیں اور ان کو ناشتہ دیتی ہیں، اور جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اتق اللہ فینا وفی رزقنا. ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں. فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على النار وغضب الجبار. ڈرنا ہمارے بارے میں
اور ہمارے رزق کے بارے میں، کیونکہ ہم بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کے غصے کو اور جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دس از ہاؤ کانشیس دے ور اباؤٹ دیئر انکم۔ اور وہیب ابن الورد کیا کہتے ہیں؟ لو قمت مقاما ھذا سارعہ، اگر تم کھڑے ہو جاؤ نا اس پیلر کی طرح، ھذا ساریہ، کہ تم اس پیلر کی طرح کھڑے ہو جاؤ نماز میں، اور بالکل خشوع اور خضوع کی حالت میں تم اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، تم لم ينفعک، تمہیں بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گا، حتی تنظر ما يدخل فی بطنک حلال او حرام، جب تک یہ نہ دیکھ لو تمہارے جسم میں کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور ہم لوگ اوریجنل XYZ کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو صرف فیچرز اور کوالٹیز ہی نہیں ہے، وی ہیو فالٹس ان آور پروڈکٹس اینڈ وی سیل دیم لائک یہ اوریجنل ہیں۔ اور وہ لوگ سچ بولتے تھے چاہے ان کو لاس ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ چھٹی چیز، حلال رزق جو ہے نا وہ ختم ہوتا جاتا ہے انسان کا، اور یہ حرام پہ مزید سے مزید پلتا جاتا ہے۔ حلال کم ہوتا جاتا ہے اور حرام زندگی میں مزید آتا جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، ان کے پاس انہیں گھوڑا تھا، اور ایک شاب ینگ لڑکا تھا، اس کو بلایا اور کہا اس سے ذرا خیال رکھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالے، دیکھا 1 دینار تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو میں 1 دینار دے دوں گا، حالانکہ وہ زیادہ تھا لیکن ان کا دے دوں گا اس کو میں فار ہز سروسز رائٹ۔ نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھا نہ وہ لڑکا کھڑا ہے اور نہ ان کے گھوڑے کی سیڈل ہے، تو مسکرایا اور دیکھا کہ وہ لڑکا ہی بھاگ گیا اور وہ سیڈل بھی چوری کر گیا۔ پھر ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ آپ بازار سے میرے لیے ایک سیڈل لے کے آ جائیں اور I'll pay you for it، اور میں گھوڑے کے پاس کھڑا، تو ساتھ مارکیٹ پلیس تھی، وہ لے کے آئے۔ جب وہ لڑکا لے کے آیا سیڈل تو وہ کہا کتنے کی لی ہے؟ انہوں نے کہا 1 دینار کی، اور دیکھا ان کی اپنی وہی سیڈل تھی۔ کہا کون بیچ رہا تھا؟ کہتے ہیں ایک ینگ سے لڑکا تھا وہ بیچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اردت ان اعطیہ حلالا فابا الا ان یاخذہ حراما۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو یہ دوں حلال کا پیسہ، لیکن اس نے انکار کر دیا اور پریفر کیا کہ وہ حرام لے لے، حرام کما لے اس سے، یعنی کچھ ہی دے کر وہ انتظار کر لیتا تو علی بن ابی طالب اس کو 1 دینار دیتے، لیکن اس نے پریفر کیا کہ وہ جو رزق ہے وہ حرام کے ذریعے وہ کما لے، اور ٹائم تقریباً اتنا ہی لگا۔ تو جو یاد رکھیں جو ہم پیسہ کماتے ہیں نا، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، وہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو حلال کے طریقے سے کمائیں یا حرام سے کمائیں۔ حلال سے کمائیں گے تو ہمارے لیے اجر کا باعث ہے، نیکی کا باعث ہے، برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، جنت میں جانے کا باعث ہوگا، اور اگر حرام ذریعے سے کمائیں گے تو پھر وہ جہنم میں جانے کا باعث ہوگا اور تباہی و بربادی کا باعث ہوگا۔ اور ساتواں اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو حرام پہ پلتا ہے نا اس کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس کی جو موت کے بعد جو زندگی ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کی جب روح ان کے جسم سے جدا ہوگی نا، ان کے لیے ایک لگژری اور VIP لائف شروع ہو جائے گی اور وہ سکون میں آ جائیں گے۔ اب ٹیسٹ ختم، اب ہمیشہ کی عیاشی ہے اور ہمیشہ کا اٹس فن اینڈ پارٹی، اٹس سیلیبریشنز، اٹس فن۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس طرح سے ان کی روح ان کے جسم جدا ہوگی، ان کے لیے ٹارچر اور عذاب اور مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حرام بھی کمائیں گے اور برے کام کریں گے اور پھر ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ویلکم کریں گے اور ہمیں جنتیں ملیں گی۔ یہ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ان سے ایک چیز چوری ہو گئی اور ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا آج تک۔ ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ تو ہر چیز میں ہی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہی شارٹ کٹ والی قوم بن چکے ہیں ہم لوگ تو۔ اور یہی تو تطفیف ہے، یہی تو شارٹ چینجنگ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی و مطففین کے لیے۔ کون ہے یہ لوگ کہ جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب واپس دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا نا مارجن ایک سیٹل وے میں تھوڑا سا کم کر کے دیتے ہیں، یہ مطففین ہے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جہاں پہ جہنمیوں کا سارا خون اور جو پس ہے وہ بہہ رہی ہوگی اور یہ اس وادی میں ہوں گے۔ اور ویل تباہی کو ہی بولتے ہیں، تباہ ہو گئے وہ لوگ۔ تو تھی یہ کہ اپنی جب سیلری لینا پوری لینا اور جب واپس ریٹرن کرنا تو پورا نہ کرنا۔
تطفیف یہ ہے کہ جب پیسے لینا تو اوریجنل پروڈکٹ کی لینا، اور جب دینا تو وہ سلائٹلی یوز دینا یا ریفربش دینا. یا وہ جو کپڑا بیچنا ہے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو میں کلیم کروں یا کہہ رہا ہوں کہ یہ اوریجنل ہے، یہ فلاں فلاں ہے، کھدر کا ہے یا لٹھے کا کپڑا، لیکن وہ چیز نہ ہو. اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی تطفیف کرنا.